تو وہ اپنے سادے طریقے سے آئے اور گپ شپ ہوئی. اصل میں بھٹو صاحب جو ہیں وہ تھوڑے مغرور طبیعت کے تو تھے، اور بھٹو صاحب اپنے ساتھ ایک بہت بڑے میرا خیال ہے کوئی صندوق لائے تھے لوہے کا بھی، جو صفائی کرنے والا جب صفائی کر کے کمرے کی گیا نیچے تو شاندار گاڑی میں بیٹھ کے تو اپنے گھر جانے لگا. تو اصل میں ہمارا کلچر آج تک یہی ہے نا، کھانا بھی گورنمنٹ کے خرچے سے کھاتے ہیں، کیونکہ وہ عظیم لیڈر ہیں. 2 پولیس والے آئے آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ کسی نے ہمیں رپورٹ دی ہے کہ ادھر آپ لوگ کچھ اگا رہے ہیں، کچھ چرس یا کچھ اس طرح. خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے. گزشتہ دنوں میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں سویڈن میں پاکستان کے سفیر جناب افضل اقبال کی یادداشتوں پہ مشتمل ان کی جو کتاب تھی ڈائری آف اے ڈپلومیٹ، اس میں سے پاکستان کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے سویڈن کے دورے کا تذکرہ تھا. پھر اس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو اور سویڈن کے وزیر اعظم اولف پالمے ان دونوں کی شخصیات کا جو ہے وہ جائزہ لیا، ان دونوں کے نظریات کا جائزہ لیا. اس ولاگ کو بہت زیادہ پسند کیا گیا. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ رائے دی کہ اس دور میں جب ذوالفقار علی بھٹو سویڈن آئے تھے، اس دور کے کئی لوگ یہاں پہ سویڈن میں موجود ہیں اور وہ ان واقعات کے چشمدید گواہ ہیں، اور وہ زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں، اور شاید وہ ایسے واقعات بھی بتا سکتے ہیں جنہیں ڈاکٹر افضل اقبال صاحب نے اپنی کتاب میں نہ لکھا ہو. تو مجھے یہ تجویز بہت پسند آئی، اور اسی سلسلے میں آج ایک ایسی شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کراؤں گا جو اس دور میں سویڈن میں پاکستانی سفارت خانہ میں تعینات تھے، اور وہ ان تمام واقعات کے اس دور کے چشمدید گواہ بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ مستقل طور پہ سویڈن میں رہ رہے ہیں. تو ایک طویل عرصے سے یہاں پہ سویڈن میں ہیں. ہم ان سے سویڈن کے حالات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور بہت سی باتیں کریں گے. ان کا تعلق بھی جو ہے وہ شاہ عبداللطیف سچل سرمست، لال شہباز قلندر اور ذوالفقار علی بھٹو کی دھرتی سندھ سے ہے. بڑے پیارے انسان ہیں، دھیمے لہجے میں اور بہت ہی پر اثر انداز سے گفتگو کرتے ہیں. تو آئیے جناب میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں محمد علی لاشاری صاحب سے. جی السلام علیکم جناب لاشاری صاحب. وعلیکم السلام جناب فیصل صاحب. پہلے تو آپ کو بہت شکریہ جناب کہ آپ نے آج کی گفتگو کا یہ موقع فراہم کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا، بلکہ کہ آپ نے ہمیں شامل کیا اپنے ولاگ میں. اچھا، وہ میں نے گزشتہ دنوں ایک ولاگ بنایا تھا، سویڈن میں پاکستان کے سفیر تھے جناب افضل اقبال صاحب، جی اور انہوں نے کتاب لکھی تھی اپنی یادداشتوں پہ مشتمل، اور وہ یہاں سویڈن اور ناروے کے لیے پاکستان کے سفیر تھے دسمبر 1973 سے لے کے 1977 تک. تو اس دور میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یہاں کا دورہ ہوا. تو آپ بتائیے کہ آپ سویڈن کب تشریف لائے تھے؟ میں سویڈن آیا تھا 1976 یا 1975 مجھے. تو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دورہ ہوا سویڈن کا، تو اس وقت آپ یہیں پاکستانی سفارت خانہ میں تعینات تھے؟ میں تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جناب افضل اقبال صاحب نے باقاعدہ دعوت کی تھی جی ان کے ریزیڈنس پہ. وہ اس وقت ایمبیسڈر صاحب لیدنگے میں رہتے تھے. جی فلگیا ویگن 6، مجھے تو ابھی نمبر بھی یاد ہے. جی اچھا. وہاں پہ ان کی دعوت ہوئی تھی، اور بڑی شاندار طریقے سے ان کی دعوت ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی تھی بھٹو صاحب کے ساتھ، نصرت بھٹو صاحب. نصرت بھٹو صاحب جی. اور تو نے اپنا علیحدہ ایک کمرہ لیا ہوا تھا، وہاں پہ الگ بیٹھی تھی. تو کافی لوگ تھے اس میں؟ کافی لوگ آئے ہوئے تھے اس وقت. اچھا، میری باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی بھٹو صاحب سے. اچھا، اسی دعوت کا ہم ذکر کرتے ہیں. اس میں سویڈن کے وزیر اعظم اولف پالمے، ان کو بھی بھٹو نے بلایا تھا اس عشائیے میں. تو اولف پالمے صاحب اس دعوت میں کیسے آئے؟ افضل اقبال صاحب نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن آپ تو چشمدید ان واقعات کو جانتے ہیں، تو یہ بتائیے گا. اصل میں آپ کو ان لوگوں کی سادگی کا تو پتہ ہے، کوئی اتنی بڑی ریسیپشن تو ہوتی نہیں ان لوگوں کے لیے، پروٹوکول. تو وہ اپنے سادے طریقے سے آئے اور گپ شپ ہوئی اور گئے. انہوں نے تو کتاب میں لکھا ہے کہ یہ وفد کے سارے لوگ انتظار میں تھے، اور اولف پالمے جو ہے وہ اکیلے اپنی گاڑی پہ آئے، اور ان کے ساتھ ڈرائیور بھی نہیں تھا، اور بلکہ وہ بارش کی وجہ سے انہوں نے رین کوٹ جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا. بالکل. اچھا، تو ایسے ہی آئے تھے وہ؟ اصل میں اولف پالمے تو بہت زیادہ ہی
سادہ طبیعت کا انسان تھا نا. اولف پالمے کے بارے میں تو آپ کو بھی پتا ہوگا. جی بہت ہی سادہ طبیعت کا انسان تھا اور بہت اچھا مقبول. نہیں تو ساتھ ان کی اہلیہ نہیں آئی تھی اس عشائیے میں؟ اس میں اہلیہ میرا نہیں خیال آئی. وہ نہیں آئی تھی. میرا نہیں. تو وہاں پہ جو عشائیہ تھا اس میں کیا کوئی خاص گفتگو ہوئی؟ کچھ آپ کو یاد ہوگا اس فنکشن کے حوالے سے؟ مجھے تو ایسے لگا جیسے عام گپ شپ ہی ہوئی تھی. کوئی اتنی بڑی مطلب پاکستان کے لیے یا کسی کیا کہتے ہیں تجارت یا کسی سیاست میں بات نہیں ہوئی، نہ کسی مذہب پہ، بس ایسے ہی عام گپ شپ. اچھا اسی دورے کے حوالے سے جیسے افضل اقبال انہوں نے لکھا ہے جی کہ جب بھٹو صاحب کو پتا چلا کہ یہ ہمارے دورے کا شیڈیول ہے اور مجھے ایئرپورٹ پہ اولف پالمے سویڈش پرائم منسٹر نے ریسیو نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں سویڈن کا نہیں آنا. تو بعد میں اولف پالمے کو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایئرپورٹ ان کو ریسیو کرنے جاتا ہوں. تو آپ کو ان واقعات کا علم ہوگا. اصل میں بھٹو صاحب جو ہیں وہ تھوڑے مغرور طبیعت کے تو تھے، یہ تو سب کو پتہ ہے. اور پھر وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر تھے تو ان کا وہ تو یہی سمجھتے کہ میرے استقبال کے لیے یا مجھے ریسیو کرنے کے لیے وہاں کا پرائم منسٹر ہی آئے گا ایئرپورٹ پہ. اور سویڈن میں رواج ایسا نہیں تھا. سویڈن میں اس طرح کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں ہے. اچھا بھٹو صاحب کا کہتے ہیں وفد کافی بڑا تھا وہ جو لے بہت کے آئے بڑا تھے. تھا، میں 70-80 بندہ تھا. جی اور بھٹو صاحب اپنے ساتھ ایک بہت بڑے میرا خیال ہے کوئی صندوق لائے تھے لوہے کا بھی. صندوق لوہے کا؟ اس میں کیا تھا؟ کسی نے پوچھا تھا بھٹو صاحب سے کہ یہ اتنا بڑا آپ صندوق لائے، اس میں کیوں لائے؟ وہ کہہ رہا تھا میرے دوست بہت زیادہ ہیں تو میں ان کے لیے تحفے لایا ہوں. اچھا جو دوست یہاں سویڈن میں تھے گفٹ لایا ہوں. اس طرح ان کا جواب یہ تھا. اور ان کے ساتھ میرے خیال ایک کچھ وہ ثقافتی طائفہ بھی تھا جس میں کچھ گانے والے لوگ یا دوسرے لوگ اس طرح سے بھی لوگ تھے شامل. بالکل تھے، بالکل. یہ تو جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ جب اتنا بڑا وفد وہ لے کے آئے اور سویڈن کی گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم اتنے بڑے وفد کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، تو پھر کیا اس وفد کا بنا؟ اس وفد کو کس طرح سے ریسیو کیا گیا؟ کچھ لوگ مظاہرے، کچھ لوگ اپنے پرائیویٹ طور پہ آئے تھے، وہ اپنے خرچے پہ رہے. بھٹو صاحب تو گرینڈ ہوٹل میں رہتے تھے. تو ان کا ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ وہ گرینڈ ہوٹل میں رہتے تھے. وہاں کا جو صفائی کرنے والا جب صفائی کر کے کمرے کی گیا نیچے تو شاندار گاڑی میں بیٹھ کے تو اپنے گھر جانے لگا تو بھٹو صاحب دیکھ رہے تھے. اچھا اس کو دیکھ رہے تھے کہ صفائی کرنے والا جو ہے اتنی بڑی گاڑی میں جا رہے ہیں، تو میں بھی اپنے ملک میں ایسا ایک سسٹم لاؤں گا کہ ہر بندہ مطلب وہ اس طرح سے زندگی گزار سکے شاندار طریقے سے. تو کہتے ہیں جو وفد کے لوگ تھے وہ بھی تقریباً 70 کے قریب تھے. 70 کے قریب لوگ جو ہے وہ گرینڈ ہوٹل میں ٹھہرے اور پھر ان کے لیے لیموزینز ایئرپورٹس پہ گئیں. تو کتنا بڑا جو ہے وہ حکومت پاکستان کو یہ سارا خرچہ اٹھانا پڑا ہوگا. یعنی یہ مطلب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اس لیڈر کی جو قائد عوام تھے جن کو ہم فخر ایشیا کہتے تھے، جو آکسفورڈ میں اور جناب امریکہ میں پڑھے اور روشن خیال تھے اور وہ سوشل ڈیموکریسی پہ بھی یقین رکھتے تھے، لیکن وہ اور ملک ہمارا غریب ہے، آئے یہاں پہ امداد کے لیے، تو اتنا بڑا خرچہ انہوں نے کیوں کیا؟ یہ اصل میں ہمارا کلچر آج تک یہی ہے نا کہ بندہ جو بڑا بندہ ہے وہ اس کے لیے گورنمنٹ کا خرچہ کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب وہ کھانا بھی گورنمنٹ کے خرچے سے کھاتے ہیں. یہ تو بات. اور اسی دورے میں انہوں نے کہا جی کہ جب وہ بادشاہ سے ملنے گئے سویڈن کے بادشاہ سے بھٹو صاحب، تو وہاں بھی انہوں نے عام سا ماحول دیکھا ہے اور وہاں پہ بھی ان کو کوئی بھلے چائے کافی بھی پیش نہیں کی گئی. ایسا ہی ہے. تو ان چیزوں کے بعد جب یہاں پہ سویڈش پریس تھا تو سویڈش پریس کا کیا رویہ تھا اس حوالے سے؟ کہتے ہیں کہ سویڈش پریس نے بڑا نیگیٹیولی ان کے دورے کو پورٹریٹ کیا، اس پہ کہا جی کہ اتنا بڑا وفد لوگ لے کے آئے ہیں، 4 دن پی اے کا جہاز یہاں پہ کھڑا ہے، تو یہ ملک یہاں پہ امداد لینے کے لیے آیا ہے یا کیا کرنے کے لیے؟ ہاں بالکل. وہ ظاہر بندے کی سوچ تو ہوتی ہے نا کہ یہ اتنا بندے اتنے آئے ہوئے ہیں اور یہ غریب ملک سے آئے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی ان کی مطلب خرچہ اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ، تو ظاہر ہے سوچ تو ان کی ہے. آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی سندھ سے ہیں. جی، تو آپ کی یہاں ان کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی سندھی زبان میں جب آپ ملے ان سے؟ جی اسلام دعا ہوئی، وہ سندھی میں ہوئی. سندھی میں ہوئی تھی. پھر بعد میں میری کوئی ان کے ساتھ گپ شپ کوئی نہیں ہوئی کیونکہ وہ اپنے اس لیول پہ
एम्बेसडर के साथ बैठे हुए थे. तो उनसे मिलकर कैसा लगा आपको? बड़ा अच्छा लगा हुए थे वो, क्योंकि वो अजीम लीडर हैं, उनसे मुलाकात करके मतलब खुश होता था. तो उस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी थी यहाँ पे? उस वक्त जब मैं आया था 6,000 के करीब रजिस्टर पाकिस्तानी थे. 6,000 6,000 पूरे रजिस्टर स्वीडन में? पूरे स्वीडन में जी. तो स्टॉकहोम में तो ज़ाहिर है उससे भी कम होंगे. थोड़े थोड़े लोग थे बहुत. तो जो यहाँ की जो पब्लिक थी, मैं बात कर रहा हूँ जो रजिस्टर थे, अब हो सकता है बाकी रजिस्टर ना हो लेकिन हो इधर. तो यहाँ की जो पब्लिक है पाकिस्तानी कम्युनिटी, जी. इनसे उनकी कहाँ मुलाकात हुई थी या इस तरह का भी कोई अरेंजमेंट हुआ था? लोग मिलने गए थे बाकायदा. अच्छा. हाँ जी, भुट्टो साहब. तो आम लोगों का क्या तासर था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पहली दफा स्वीडन के दौरे पे देखा है? आपको पता है जी भुट्टो के नारे. अच्छा, हाँ, उस वक्त भी थे? अच्छा. जी भुट्टो तो अभी भी है. और तो उस दौरे के क्या असरात बाद में निकले, या उस दौरे का पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ, अपने इस हवाले से बताइए. पाकिस्तान को फायदा बहुत हुआ था. स्वीडन में पहले उस जमाने में स्वीडन से बाकायदा हमें गंदम एक्सपोर्ट करते थे उधर पाकिस्तान की, ये इमदादी तौर पे देते थे. ठीक है. गंदम, हालांकि गंदम हमारी मुल्क में अपनी होती है लेकिन इधर से जाती थी. कहते हैं जी कि उस दौरे के बाद पाकिस्तान को वॉल्वो बसेस भी मिली. हमने अपने वॉल्वो बसेस बहुत दौर में सारी देखा लाहौर में चलती थी. बहुत सारी जल गई थी बाद में उधर, क्योंकि गर्मी की वजह से वोल्वो चल नहीं सकी, लेकिन इन्होंने दी थी बाकायदा. लेकिन दूसरा कहते हैं कि उस वक्त तक स्वीडन में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एंट्री थी. जब भुट्टो साहब हो के गए तो स्वीडन ने वीजा लगा दिया. इस बारे में बताइए कि कुछ है आपको कुछ नहीं, इसके बारे मालूम? में भुट्टो साहब के दौर में तो बाकायदा पासपोर्ट बनाए की इजाजत मिली, आम पासपोर्ट आम कर दिया गया. और फिर वीजा मुझे नहीं, मैं स्वीडन की बात करूं कि स्वीडन ने वीजा लगा दिया था, स्वीडन ने अपना लॉ चेंज कर दिया क्योंकि भुट्टो साहब आए थे फरवरी 1976 में. तो उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ पे वीजा लगा था. अच्छा, आपका ताल्लुक रहा डॉक्टर अफजल इकबाल साहब से. बड़े लर्नड एम्बेसडर थे, उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, और वो पीएचडी थे अपने एक शोबे के भी. वो कैसे शख्स थे? वो एक बहुत अजीम शख्स थे, बहुत नाइस आदमी और बहुत इंटेलिजेंट. ज़ाहिर है उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं. पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेट्स, जी जी. दूसरी इस्लाम और कल्चर ऑफ इस्लाम है. जी हाँ, रूमी पे भी है उनकी बुक. बिल्कुल. मोहम्मद अली जौहर पे भी उन्होंने किताब लिखी जी, है. एग्जैक्टली. लाइफ एंड टाइम. जी जी. मोहम्मद अली जौहर जी, वो मोहम्मद अली जौहर की वो उन्होंने उस दौर में लिखी जब वो 1938 में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे. और उन्होंने वाकई उस बुक में लिखा है कि मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लोगों को लेटर्स लिखे. उनमें से जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हिंदुस्तान के सदर बने, तो उन्होंने जब वो लेटर उनको मिला दिल्ली में, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया लाहौर से, और साथ उनको रेलवे का आने जाने का टिकट भी दिया. बिल्कुल सही. तो अच्छा, उस दौर में एम्बेसी के तहत कुछ ऐसी सरगर्मियां होती थी, क्योंकि वो खुद लिटरेरी आदमी थे, कोई इल्मी अदबी प्रोग्राम्स, किस किस्म की उस वक्त माहौल था सफारतखाना पाकिस्तान में? बहुत कम इस तरह के इवेंट होते थे जिस तरह आजकल होते हैं. उस जमाने में एम्बेसडर साहब का यही होता था कि वो बाकी एम्बेसी से उनका रब्ता होता था, या फंक्शन वगैरह होते रहते थे, लेकिन इस तरह आम प्राइवेट फंक्शन में जिस तरह आजकल एम्बेसडर बैठते हैं या जाते हैं, इस तरह का माहौल नहीं था. पाकिस्तानी कम्युनिटी में नहीं आते थे? पाकिस्तानी कम्युनिटी में बिल्कुल नहीं आते. तो उस जमाने में यहाँ पाकिस्तानियों की एसोसिएशन भी थी ना, पाकिस्तान सोसाइटी. पाकिस्तान सोसाइटी थी. उसमें उसके बाद जो है मजलिस पाकिस्तान. अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि उस वक्त यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, इसमें ज्यादातर लोग क्या करते थे, क्या सिलसिला था जॉब्स का? जॉब्स उस जमाने में बहुत इजी मिल जाती थी लोगों को, मतलब कोई मसला नहीं होता था उसको. जी. मकान का भी उसी तरह कोई मसला नहीं होता जैसा आजकल है. जॉब और मकान अगर आप क्वालिफाइड हैं तो मिल सकते. अब इस वक्त को तकरीबन अब 50 साल होने वाले हैं. जी. 50 सालों में स्वीडन कितना बदला है? बहुत बदला. अभी पिछले 15 साल में तो स्वीडन बिल्कुल ही बदल गया. जब आप थे उस वक्त यहाँ पे होती थी इमिग्रेंट्स के खिलाफ बातें, या किस किस्म का माहौल था, या
جو تارکین وطن یہاں پہ آتے تھے ان کو کیا اس وقت زیادہ مشکلات کیا ہوتی تھی؟ اصل میں اس وقت جب ہم آئے تھے اس وقت بہت آسانیاں تھی، مطلب اس طرح سہولتیں تھی، ہر چیز کی سہولت ہمیں ملتی تھی، اتنی سختی نہیں تھی جتنی ابھی ہے۔ تو اس وقت سویڈش جو لوگ ہیں بہت سادے لوگ ہیں، ان کو جو بھی بات آپ کہتے تھے وہ کہتے ہاں جی ٹھیک ہے، بس وہ مان لیتے تھے بات۔ اچھا، سندھ میں آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ میرا تعلق حیدرآباد سے۔ حیدرآباد سے۔ جی تو یہاں سویڈن میں رہتے ہوئے حیدرآباد کو، سندھ کو کتنا آپ مس کرتے ہیں؟ میں مس کرتا ہوں اسے، ابھی بھی مس کرتے ابھی ہیں؟ بھی مس کرتا ہوں 50 سال کے بعد بھی، نصف صدی کے بعد بھی جی۔ ابھی بھی آپ ہاں اپنے، بالکل، میں تو ہر سال ابھی جاتا بھی ہوں، اچھا بلکہ کوشش کرتا ہوں سال میں 2 دفعہ جاؤں۔ ابھی کیونکہ میں ریٹائر ہوں، میرے پاس ٹائم بھی ہے، تو اس لیے مجھے پاکستان بہت اچھا لگتا ہے ویسے۔ اچھا، عمومی طور پہ سندھ کے لوگ کم جاتے ہیں باہر، باہر کم جاتے اس ہیں، کی کیا وجہ ہے؟ وہ بس ان کا ایک فیملی سسٹم ایسا ہے کہ وہ اکٹھے ہی رہتے ہیں، وہ باہر جانے سے تھوڑا ڈرتے ہیں کہ پردیس ہے، ماں کیا کہے گی، امی ابو سے دور نہیں رہنا، یہ تو جب آپ آئے اس دور میں ہاں تو جی۔ آپ کے گھر والوں نے، فیملی نے نہیں اس حوالے سے، یا آپ نے نہیں سوچا کہ میں اب پردیس میں جا رہا ہوں؟ نہیں، میرے بھی ہمارے ایک فرسٹ سیکرٹری تھے مصطفیٰ کمال قاضی صاحب، اس وقت ایمبیسی میں، جی۔ تو ان کے ساتھ ہی میں آ گیا تھا ادھر، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کوئی ہم اکٹھے ہوں یا کچھ ایسے۔ اچھا، عمومی طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو ہم اپنے واپس چلے جائیں گے اپنے وطن کو، اور جہاں سے وہ آئے تھے۔ بالکل ریسنٹلی میں نے ایک ولاگ کیا کہ سویڈن سے خاصے لوگ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے سوچا نہیں کہ آپ مستقل پاکستان شفٹ ہو جائیں؟ دل تو یہی کرتا ہے، لیکن اب ادھر بندے، ہمارے ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ادھر ہے، پھنسے ہوئے بچے بھی ہیں، کیسے ہم بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے، وطن کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، دونوں۔ تو پھر آپ یعنی دونوں محبتیں پھنسے ساتھ ہوئے لے کے ہیں، چلتے ہیں؟ دونوں محبت۔ اچھا، سویڈن کا جو آج کل کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں پہ بہت سے چیلنجز ہیں جو تارکین وطن آتے ہیں، تو آپ اپنا جو 50 سال کا آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے یہاں کا، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے لوگوں کو جو ابھی یہاں پہ رہ رہے ہیں یا مستقبل میں آنا چاہتے ہیں، جو سویڈن میں نئے ہیں؟ کون سی اہم چیزوں کو وہ شروع سے ہی دھیان میں رکھیں تاکہ یہاں کے ایک اچھے سٹیزن کے طور پہ رہ سکیں؟ ادھر اصل میں لا اینڈ رولز جو ہے نا، ان کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں ہم پاکستان میں تو بہت فریڈم ہے نا، جی، آپ جو دل کرے کرتے ہیں، لیکن ادھر اصل میں رولز اور ریگولیشن، ان کا یعنی دھیان رکھیں۔ ان کا دھیان رکھیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور بھی آپ کی یہاں پہ ایکٹیویٹی تھی، آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے تو ہیں۔ یہ کرکٹ کو یہاں پہ شروع کرنے کا سلسلہ اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو وہ بتائیے، وہ کیسے شروع ہوا؟ وہ اس طرح کہ پہلے کرکٹ کا اتنا وہ پاپولر نہیں تھا جو ابھی جس طرح ہے۔ اس وقت ہمارے پاس سری لنکا کے کچھ لڑکے تھے اور کچھ ہم پاکستانی، جی، ہم نے سب سے پہلی پچ جو کرکٹ کی بنی ہے وہ ادھر پونگا اور یولستا کے پاس ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا، جی، وہ پچ ہم نے بنائی تھی۔ اچھا، اور وہ جو کھلاڑی تھے وہ پاکستانی اور سری لنکا پاکستانی، ویسٹ یا کچھ؟ انڈیز تھے، اچھا، سری لنکا ہاں، اور پاکستانی، کچھ انڈینز بھی کچھ ہوں گے؟ انڈین بھی تھے۔ اچھا، جب آپ لوگ کرکٹ کھیلتے تھے تو مقامی سویڈش لوگ کو تھوڑا حیرانی سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ کون سی گیم ہے؟ وہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ہم جب کرکٹ کی پچ بنوا رہے تھے تو کرکٹ یہ بلڈوزر وغیرہ چل رہا تھا، تو 2 پولیس والے آئے، آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ کسی نے ہمیں رپورٹ دی ہے کہ ادھر آپ لوگ کچھ اگا رہے ہیں، اگا رہے ہیں؟ کچھ اچھا، چرس یا کچھ اس طرح کی چیز، اچھا، کسی نے غلط رپورٹ ان کو بھیج دی ہوگی۔ اچھا، تو وہ پھر ہم نے ان کو اپنے ڈاکومنٹس دکھائی کہ ہمیں تو باقاعدہ پرمیشن لی ہوئی کہ یہ ہم ادھر گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ اچھا، تو وہ پھر کہتے ہیں ہاں ہمیں کسی نے کال کی تھی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سنایا۔ اچھا، اس طرح کے اور بھی کئی ایسے واقعات اس دوران آپ کے ہوئے ہوں گے، کچھ آپ کو یاد ہے کوئی ایسے جو عجیب واقعات یا جن کو آج بھی یاد کر کے آپ جو ہے وہ آپ کو مزہ آتا ہے، تو کچھ واقعات شیئر کرنا چاہیں گے ایسے کچھ؟ واقعہ جب استرمال میں رہتے تھے نا، میرے لیے بہت نئی چیز اور عجیب چیز یہ تھی کہ وہاں پہ جو اوپر پڑوسی رہتے تھے وہ 2 عورتیں تھیں، آپس میں ان کی میرج تھا۔ اچھا، ہاں جی،
تو وہ مجھے ہمیں بتا رہی تھی کہ میں سینئر ہوں اور یہ جونیئر ہے، اچھا یہ میری وائف۔ اچھا تو مطلب اس طرح کی چیزیں ہمیں بہت عجیب لگی اور تو بہرحال جناب لاشاری صاحب بہت شکریہ جناب جی آپ کے اس وقت کا جی اور ان تمام یادداشتوں کا جو کہ جی آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہیں، جی اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو جناب محمد علی لاشاری صاحب سے ہونے والی گفتگو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کا اظہار آپ کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں، تو بہت شکریہ لاشاری صاحب، شکریہ آپ کا بھی جناب ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ، جی، خدا حافظ۔